السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس صاحب ہو گئے ہیں لاجواب، اور لاجواب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی جج صاحبان کی آواز دبانا شروع کر دی ہے۔ فیصلے یا پھر رائے، اختلافی نوٹ، وہ اگر ہوتا ہے پبلش سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اور اس کو وہ چیف جسٹس صاحب کو اس سے اتفاق نہیں ہوتا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ پہلی بار نہیں ہوا، دوسری بار ہوا ہے۔ معاملہ ہے جو ملٹری کورٹس کے متعلق جو بینچ بنایا گیا، اس بینچ کو جسٹس قاضی فائز صاحب جو نامزد چیف جسٹس ہیں انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں مقدمہ تو سنوں گا لیکن پہلے طریقے سے بینچ بناؤ، پہلے فیصلہ کرو اس قانون کا جس کو آپ نے جنم دینے سے پہلے ہی معطل کر دیا۔ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوگا تب تک میں کسی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ایک تو یہ مدعا۔ دوسرا مدعا خدیجہ شاہ صاحبہ کا۔ امریکہ مدد کو آ گئے۔ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں خاتون، ان کے لیے، کیونکہ امریکی شہری بھی ہیں تو ان کے لیے امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی مدد کو آیا تھا، اب تو ذرا آگے بڑھ کر آ گیا ہوا ہے۔ یہی رونا ہوتا ہے کہ جی جو ایلیٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے مدد مل جاتی ہے۔ عمران خان صاحب ہیں، ان کو سپریم کورٹ سے امداد عدالتیں ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں دے رہی ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ورکر جو عمران خان صاحب کی تقریروں سے متاثر ہو کر جو آگ میں کودے، ان بیچاروں کا اور ان کے خاندانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا دفتر شادمان میں، تو جب میں اپنے گھر سے دفتر کی طرف آتا ہوں تو راستے میں دہشت گردی کی عدالت پڑتی ہے انڈر پاس سے پہلے، تو اس عدالت میں گاڑیاں ہوتی ہیں پولیس کی روزانہ۔ وہ جو 9 مئی کے واقعے میں ملوث پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو لایا جاتا ہے، ان کو اپنا سماعتیں ہوتی ہیں اور پھر دوبارہ ان کو یا پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے یا جیلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہوتی، نہ کوئی پی ٹی آئی کا نعرہ، نہ کوئی پی ٹی آئی کا ورکر، نہ کوئی عمران خان صاحب کے جانثار، نہ عمران خان صاحب کے ٹائگرز، کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ بے بسی کی تصویر ہوتے وہ پولیٹیکل ورکر۔ لیکن ظاہر ہے خدیجہ شاہ صاحبہ، ایک تو سابق آرمی چیف کی نواسی، وہاں سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں خود فوج ہوں، فوجی خاندان سے ہوں، لہٰذا مجھے معافی دے دیں۔ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، حالانکہ ملوث تھیں، پھر ویڈیو بیان بھی جاری کی، انہوں نے ویڈیوز بھی ٹویٹ کی تھی اپنی وہاں موجودگی کی 9 مئی کو جب کور کمانڈر ہاؤس جل رہا تھا، تو ادھر سے تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی تھی۔ لیکن انہوں نے جو پہلا آڈیو نوٹ جاری کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے اپنے قونصلیٹ کو بھی، اپنے سفارت خانے کو بھی میں نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ میرے ساتھ میں روپوش ہوں اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو وہ میری مدد کو آئیں گے۔ گرفتاری سے تو سفارت خانہ نہیں بچا سکا تھا ان کو، لیکن اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو گئیں تو اس کے بعد سفارت خانے نے ان کے لیے کونسلر رسائی مانگی جو مل گئی، اور کل امریکن کونسلیٹ نے ان سے ملاقات کی ہے، اور ظاہر ہے ملاقات میں ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ جی آپ کی ہم کیا کیا مدد کر سکتے ہیں، کس طرح مدد ہو سکتی ہے۔ وہ کہ پرسوں خدیجہ شاہ کی جو تھی وہ ضمانت مسترد ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے اگر آپ سوچیں نا کہ اگر ریمٹ ڈیوس کو امریکہ یہاں سے نکال کر لے جا سکتا ہے تو خدیجہ شاہ صاحبہ ممکن ہے، لیکن ریمٹ ڈیوس کی نسبت خدیجہ شاہ صاحبہ کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ایک تو وہ پاکستانی شہری بھی ہیں، دوسرا ان کے اوپر دفاعی تنصیبات پر حملوں کا الزام ہے۔ بے شک ان کا مقدمہ فوجی کورٹ میں نہ چلے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے لے کر جایا جائے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں بار بار پسینہ صاف کر رہا ہوں، وہی پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اپنا پٹاخہ مار گیا بھائی، کہتے ہیں پنجابی ٹرانسفارمر دھماکہ ہوا، اور شام کو ہوا ہے اور ابھی رات گئے، ابھی تک ٹرانسفارمر نہیں آیا یہاں پہ۔ ریپیئر ٹیم آئی تھی، دیکھ دکھ کے چلی گئی۔ اچھا، میں بات کر رہا ہوں کسی کانے کاچے کی نہیں، شادرے کی نہیں، گڑی شاہو کی نہیں، کسی کچی آبادی کی نہیں، پیپسی 7 اپ کے علاقے کی نہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی والٹن روڈ کی نہیں، میں بات کر رہا ہوں شادمان کی، شادمان لاہور کی کہ جو پوش ایریاز ہیں شروع والے ان میں سے ایک، اور یہاں بڑے بڑے باثر لوگ رہتے ہیں، تو شادمان میں یہ اشر ہے، تو سوچیں کہ باقی علاقوں میں کیا ہوگا۔ میں جدھر رہتا ہوں دولتانہ ہاؤس ہے گڑی شاہو کے پاس، وہاں پچھلے ہفتے جب بارش ہوئی، جھکڑ شکڑ چلے تھے، تو 48 گھنٹے ہمارا ٹرانسفارمر دھماکہ طوفان میں پھٹ گیا، 48 گھنٹوں کے بعد وہ ریپلیس ہوا تھا۔
48 گھنٹے میں بغیر بتی کے. چلے وہاں تو مان لیتے ہیں کہ جی گڑی شاہو ہے، وہ غریبوں کا علاقہ ہے، ماڑے لوگوں کا علاقہ ہے. بھائی یہ تو ماڑے لوگوں کا علاقہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ اشر ہے. تو بہرحال یہ رونا تو اب جب تک گرمیاں ہیں یہ ہمارا لگا رہے گا. لوڈ شیڈنگ اس بار بہت شدید ہونی ہے، تو اس کے لیے مینٹلی تو پریپیئرڈ ہے، لیکن ذہنی طور پر تو تیار ہیں، جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں. گرمی پسینہ نچوڑ دیتی ہے بھائی. بہرحال اب آج لاہور میں 41 گرمی اور فیل لائک میں نے پہلے بتایا تھا 51. آج سے مراد کے جو کل جو دن گزر گیا، ابھی آپ کے پاس ویڈیو آ رہی ہے تو آج مطلب کل ہو گیا نا وہ. تو بہرحال ایک تو یہ خدیجہ شاہ صاحبہ والا معاملہ. اب دوسرا معاملہ جو چیف جسٹس صاحب ہو گئے لاجواب، وہ بڑا مطلب عجیب و غریب قسم کی نا. ہوتا یہ ہے کہ بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو نا ظرف بڑا کرنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب دوسری بار یہ کام کر رہے ہیں. بھائی آپ سے اگر ایک جج صاحب اختلاف کرتے ہیں عدالت میں بیٹھے، یا وہ کوئی فیصلہ سناتے ہیں جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، وہ ہیں تو سپریم کورٹ کے جج، اب تو نامزد چیف جسٹس ہیں، تو ان کی بات کو آپ اس طرح دبا کیسے سکتے ہیں؟ مطلب ان کا فیصلہ تھا اپنا جو اختلافی نوٹ، جو اختلافی نوٹ بھی نہیں تھا، وہ ایک ان کا فیصلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں ہوں جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کے متعلق سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تب تک کوئی بینچ کام نہیں کر سکتا. اور اصولی طور پر بات ٹھیک ہے، وہ اپنے اختلافی نوٹ میں بھی لکھ رہے ہیں، اور ہم بھی کئی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس نے کہا نا کہ جی ہم اس کے اوپر سے حکم میں امتناع ختم کر دیں گے آگے چل کر، پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم حکم میں امتناع ختم کر دیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر. اگر حکم میں امتناع ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو قانون ہے وہ نافذ العمل ہو جاتا ہے، ان فیلڈ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اب تک جو بینچز بنے ہیں، یعنی وہ قانون بننے کے بعد اب تک جو بینچز بنے ان کا اور ان کے دیے گئے فیصلوں کا فیوچر کیا ہوگا. تو جسٹس قاضی فیضا صاحب بالکل حق بجانے میں ہے کہ بھائی پہلے اس کو تو ٹھیک کر لو نا. آپ وہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ قانون کو آپ برقرار رکھو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ دے دو یار، اس کو مسترد کرنا ہے مسترد کر دو، اس قانون کو ختم کرنا ہے ختم کر دو، اس قانون کو منظور کرنا ہے اسٹے ختم ویکیٹ کرنا ہے ختم کرنا ہے اسٹے ختم کر دو. معاملہ تو آگے چلنے دو نا. یہ جو اپنے ابہام میں رکھا ہوا ہے معاملات کو، یہ کیسے؟ اس طرح تو عدالت نہیں چلتی. سوال ان کا یہ ہے، جواب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے نہیں. تو چیف صاحب نے وہ جو قاضی فائصہ صاحب نے پہلی سماعت جو تھی آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کے ملٹری ٹرائل ہونے کے خلاف جو پٹیشنز تھیں، عمران خان کی پٹیشن، اعزاز احسن کی پٹیشن، اور سابق چیف جسٹس اپنا جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن، اس کے لیے جو 9 رکنی بینچ بنا تھا، تو اس میں جو انہوں نے اختلاف کر کے اٹھ کے چلے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں مقدمہ سننے کو تیار ہوں، لیکن عدالت تھرو پروسیجر بنائیں، اس قانون کا پہلے فیصلہ کریں کہ قانون ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے تو پھر عدالت وہ جو بینچ بنانے کا طریقہ کار ہے اس قانون کے تحت بنے گا. 3 سینئر موسٹ جج بیٹھیں گے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جی یہ اپنا اس کا بینچ میں کون کون شامل ہوں گے، اور پھر وہ بینچ کام کرے گا. ادروائز بینچ کام نہیں کر سکتا. تو انہوں نے جو اپنا وہاں پر جو بات کی تھی، اس کے بعد انہوں نے اپنا آرڈر جاری کیا تحریری. وہ آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلش ہوا اور اس کے بعد ہٹا دیا گیا. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ظرف بڑا ہونا چاہیے، لگا رہنے دیتے. میڈیا میں آ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے ہر کوئی. اب سوال اٹھیں گے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ پھر اب تک جو فیصلے جو بینچز بنے ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ان کا کیا ہوگا. میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں قاضی فیصل صاحب کا جو نوٹ ہے، میں پورا کا پورا پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں جہاں مجھے بات کرنے کی ضرورت ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا. اچھا جی، انہوں نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ جب سے میری تعیناتی عدالت عظمیٰ میں ہوئی تب سے آج تک کبھی کسی مقدمے کی سماعت سے گریز نہیں کیا، نہ کبھی رجسٹرار آفس کو کسی نوعیت کا مقدمہ لگانے یا نہ لگانے کا کہا. ہمیشہ کوشش رہی کہ مقدمے کے ہر فریق کو ایک نظر سے دیکھوں اور ہر فیصلہ ایک ہی پیمانے سے آئین اور قانون کے مطابق کروں. جب یہ چیف اسلام آباد میں اپنا کوئٹہ میں تھے چیف جسٹس بلوچستان، اس وقت انہوں نے سول ہاسپٹل بلوچستان میں جو وکلاء کے اوپر اپنا خودکش حملہ ہوا تھا، اس کے لیے یہ انہوں نے اپنا جوڈیشل کمیشن جو تھا وہ ان کی سربراہی میں انکوائری کمیشن جو تھا، بلکہ اکیلے خود ہی تھے،
ایک رکنی. انہوں نے جو فائنڈنگز دی تھی وہ تباہ کن تھی اس وقت کی حکومت کے لیے, چودھری نثار کے لیے. تو چودھری نثار علی خان صاحب نے پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے اپنا کام آئین اور قانون کے مطابق کیا. اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں فیض آباد دھرنا, اس پر پھر یہ معاملہ ان کے پاس آیا تھا خود نوٹس کیس کے تحت. انہوں نے اس پر جو فیصلہ سنایا, عمران خان صاحب ناراض ہو گئے, متحدہ قوم موومنٹ والے ناراض ہو گئے, نتیجہ نکلا کہ ریفرنس آ گیا. تو ریفرنس ساتھی جج صاحبان نے گھیر لیا ان کے چیف جسٹس, اپنا ان کو جسٹس آنے والے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو, ان کی اہلیہ, ان کی بیٹیاں, ان کے پتہ نہیں مطلب FBR کے مقدمات, ان کے اثاثہ جات وغیرہ وغیرہ. تو یہ ٹھیک بات ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق اب تک ان کا ریکارڈ یہی ہے. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ پوری صراحت سے کہتا ہوں کہ خود کو سویلینس کے ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں کر رہا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں کہ فوجی معاملہ ہے تو میں اس وجہ سے الگ ہو رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں میں نے الگ نہیں کیا اس سے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا, یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے سے عدالت میں نہیں بیٹھا کیونکہ اصولی موقف ہے. اگر میں مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی و قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا. آج دن تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی, بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. لاجواب ہے جی, جواب ہی نہیں ان کے پاس, ہوگا بھی نہیں جواب. مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے. یہ جو دو گروپس ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب کا گروپ ہے اور یہ جسٹس قاضی فائصہ کا گروپ ہے, اور سپریم کورٹ 2 حصوں میں تقسیم ہے, 6 جج ادھر ہیں تو 9 جج ادھر ہیں, تو اس طرح کی باتیں, 8 جج ادھر ہیں. اچھا جی آگے چل کر کہتے ہیں کہ مجھ ناچیز کی رائے میں عدالت عظمیٰ کے سربراہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. عدالت عظمیٰ جیسا آئینی ادارہ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا. آمریت ہے بھائی, وہ کسی کی سن ہی نہیں رہے, نہ فل کورٹ بلاتے ہیں, نہ اجلاس بلا کے مشورے کرتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, اور فرد واحد کی مرضی چل رہی ہے. فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوتا ہے. جسٹس طارق مسعود نے بھی شروع میں کسی بینچ میں بیٹھنے سے کنارہ کشی اختیار کی. جسٹس طارق مسعود کے موقف کا احترام کرتا ہوں, اسی طرح وہ بھی میرے موقف کا احترام کرتے ہیں. سینئر ترین جج کی حیثیت میں سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے. وہ اپنا فرض انجام دے رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب اپنا فرض بھولے ہوئے ہیں, اور باتیں ٹھیک ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے نہیں کہا. سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کا گلدستہ اپنی مہک سے فضا کو معطر رکھے گا. کسی کو شک نہ ہو مخصوص فیصلے کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا. مجھ سے چیف جسٹس نے 16 مئی کو اچانک تحریری طور پر دریافت کیا کہ میں کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو 17 مئی کو 5 صفحات پر مشتمل جواب ارسال کیا. چیف جسٹس کو جواب میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ایک بار پھر حوالہ دیا. نشاندہی کی کہ مقدمات کی سماعت کے لیے بینچ کی تشکیل چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل کمیٹی کرے گی. اس قانون پر عمل نہیں کیا گیا کیونکہ عدالت عظمیٰ نے قانون کو جنم لینے سے پہلے ہی معطل کر دیا, وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی. میں نے تحریری جواب میں نشاندہی کی قانون کی خلاف ورزی درخواست میں نے تحریری جواب میں نشاندہی کی قانون کے خلاف درخواستیں منظور ہوں گی یا مسترد. اگر درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں تو درمیانی مدت میں عدالت کو چلانا کیا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اصل بات موجود چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے. مخمصے سے اس وقت نکلا جا سکتا ہے جب اس قانون کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ کریں یا حکم امتناع واپس لے لیں, وہ جو میں شروع میں بات کر چکا ہوں. اچھا آگے لکھتے ہیں کہ جو سوال چیف جسٹس نے کیا کہ کب تک چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں, چیف جسٹس ہی بہتر جواب دے سکیں گے ان درخواستوں کے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو چیمبر ورک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بینچز بنا رہے ہیں اس قانون کو معطل کر کے وہ بینچز لیگل نہیں ہیں, یا قانون کو ختم کریں یا اسٹے آرڈر واپس لیں تاکہ پھر اڈاپٹ ہو پروسیجر, پرانا چلے یا نیا چلے پتہ تو چلے, آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسے چلے گا. یہ مخمصہ ہے, اس میں نہیں رہنا چاہیے. اچھا جی, ان درخواستوں کے حوالے سے خود چیف جسٹس جواب دے سکتے ہیں کہ کب فیصلہ ہوگا, درخواستوں پر فیصلہ کیسے کریں گے, یہ بھی چیف جسٹس کی ثوابدید پر منحصر ہے.
پوری قوم کی طرح میں بھی منتظر ہوں کہ فیصلہ جلد ہو. عدالت کی کارروائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ ان کا پورا نوٹ ہے. اب وہ بیسک چیز یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو چیف جسٹس صاحب نے 8 رکنی بینچ بنا کر اس کو اسٹے دیا ہے اور اب جولائی میں اس کی سماعت ہونی ہے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک قاضی فیصل صاحب بالکل حق بجانب ہے کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے. سوال قاضی صاحب اٹھا رہے، چیف جسٹس کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.